اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا کسیجیب من السماء، جیسے کہ روز کی بارش، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے، اس میں اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذار الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلی کی گرج اور چمک ہو، اور یہ بجلی کے کڑک سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اشکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف اچانک لے جائے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب بھی اضاء لہم چمکتی ہے ان کے لیے، مشوا چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی قوت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ان قریب ہے کہ بجلی ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو لے لے، کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ لوگ چل اٹھتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت کو لے سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو عبادت کرو، عبدو اپنے رب کی، رب یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے پیدا کیے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو۔ سردی کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمی کے موسم میں، اور یہ جنت کے پھل تھے۔ چونکہ یہ پھل بازار میں دستیاب نہیں تھے، اس لیے عذرا تعجب پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس آیت سے اولیاء کرام کی کرامات بھی ثابت کیا جاتا ہے کی جا رہی ہیں، کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، اور بے موسم کے پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو ریمیننگ پارٹ ہے۔ جی حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جسٹ ٹیک اے منٹ بیٹا۔ جی، کلما جب بھی داخل آ جاتے علیہ ان مریم کے پاس، زکریا المحراب عبادت گاہ میں، وجدہ تو موجود پاتے، اندہا ان کے پاس، رزقن کھانے کی چیزیں، قولا بولے، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ چیزیں، قولت بولی، ہوا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، میں جسے یشاء چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ جب زکریا مریم علیہ السلام کے پاس اس کی عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہنالک وہیں دعا مانگی زکریا نے ربہ اپنے رب سے،
اسی جگہ زکریا نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ذرا ایکسپلینیشن کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی پاکیزہ اولاد کی آرزو پیدا ہوئی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جیسے تو نے حضرت مریم کو بے موسمی پھلوں سے نوازا ہے، ہمیں بھی بڑھاپے کے باوجود پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری دی، ان کی تسلی کے لیے نشانی بھی بتائی اور آخر میں ان کے ذریعے پوری دنیا انسانیت کو یہ تلقین فرمائی کہ جب کسی کی دلی آرزو پوری ہو تو اسے اپنے محسن حقیقی اللہ تعالیٰ کے شکر میں سرگرم ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلامت رکھے اور مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مقدس یعنی کسی پاک جگہ یا اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب بندے کے پاس دعا مانگنا زیادہ مقبولیت کا باعث ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اسی جگہ دعا مانگی جہاں بے موسمی پھلوں کا نزول ہوا، مطلب جہاں انہوں نے بے موسمی پھل نازل ہوتے ہوئے دیکھے وہیں انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے باوجود بیٹا عطا فرمایا۔ لہٰذا مسلمانوں کو ایسے مقامات پر دعا کرنے سے منع نہ کیا جائے جن مقامات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ غار حرا، انبیاء کرام، شہداء اعظام اور اولیاء کرام کے مزارات وغیرہ، مطلب جو پاک جگہ ہیں وہاں پر جا کے دعا مانگنے کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ قال عرض کی ربی میرے رب حب لی عطا فرما مجھے من لدن کا سے اپنے پاس سے ذریاتن اولاد طیباتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع سننے والا الدعا دعا۔ عرض کی اے میرے رب تعالیٰ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فندتہو پھر آواز دی ان کو الملائکۃ فرشتوں نے، وہو جب کہ وہ قائم کھڑے یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت گاہ میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا بکلمات فرمان کی، من اللہ اللہ کی، وسیداً اور سردار، واسوراً اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا، ونبیاً اور نبی، من الصالحین صالحین سے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، سردار، معصوم، نبی اور صالحین سے ہوگا۔ قالا وہ زکریا کہنے لگے ربی اے رب انا کیوں کر یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وقد بلغنی حالانکہ آ لیا ہے مجھے، الکبر بڑھاپے نے، وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ۔ قالا فرمایا کذالک اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا اب آپ نے بانجھ کا ورڈ پڑھا ہے تو بانجھ کون سی عورت کو کہا جاتا ہے؟ ایسی عورت کو جس کا 1 سال سے یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو میاں بیوی کو ایک ساتھ رہتے ہوئے، اور ہم بستری کے دوران اگر ان کا حمل نہ ہو، مطلب ہم بستری کے دوران اگر جمع کرنے کے باوجود اگر بچہ نہ ہو تو اس عورت کو بانجھ کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ مطلب اب اس سے اولاد ہونے کے جو نا وہ امکانات کم ہیں، ایسے عورت کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ قولا عرض کی ربی اے میرے رب اجعل مقرر فرما دے لی میرے لیے آیاتن کوئی نشانی۔ قولا فرمایا آیاتو کا تیری نشانی اللہ کے نہ تکلما بات کر سکو گے الناسا لوگوں سے 3 ایام دن الا مگر رمزن اشارے سے، اور اذکر یاد کرو ربا کا اپنے پروردگار کو کثیرن بہت، وسبی اور پاکی بیان کرو بالعشی شام والابکاری اور صبح۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔
وَإِذْ اور جب قالتی کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ استفا کی چن لیا ہے تمہیں وطہارا کی اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں وصطفا کی اور پسند کیا ہے تجھے علی النساء عورتوں سے العالمین سارے جہان کی۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر برتری عطا فرمائی، برتری مطلب فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا ایکسپلینیشن کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس نعمت کے شکرانے کے لیے اطاعت و عبادت کی تاکید فرمائی، یعنی حکم دیا کہ اگر میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لہذا جس کسی پر جتنا بڑا احسان ہو اس کو اسی قدر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی تھی تو ساتھ یہ حکم بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو تم جو ہے نا میری عبادت کرو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو جتنی نعمت ملے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم، حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف براہ راست اور بذریعہ ملائکہ وحی نازل فرمائی۔ بذریعہ ملائکہ مطلب فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل فرمائی۔ یہ ان خوش نصیب خواتین کی بزرگی اور عظمت کی دلیل ہے، لیکن ان سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ خواتین نبی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو صرف مردوں کے لیے مخصوص رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مقامات پر واضح اشارہ فرمایا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مرد ہی نبی بنا کر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اور جمہور اہل اسلام کی تحقیق بھی یہی ہے کہ کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا گیا۔ آیت نمبر 109 قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے اسمائے گرامی یعنی ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی عورت کا نام شامل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی عورت کے نبی ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، اس کی حکمتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے، مطلب ہم اس کی حکمتیں گن نہیں سکتے۔ البتہ اس کی حکمتوں کے حوالے سے ایک بات کا ذہن میں ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی طرف جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ احکام الہی کو صاف پہنچا دیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں۔ مذکورہ یعنی ذکر کیے گئے اوپر خوش نصیب خواتین کی طرف آنے والی وحی کا تعلق تبلیغ سے نہیں بلکہ ان کی رہنمائی اور عزت افزائی سے تھا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اگر اپنی وحی لوگوں کو بتا دیتی کہ فرعون کے معاملات میں اس کا بیٹا ہے تو کئی مشکلات پیدا ہو جاتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ویسے بھی تبلیغ کے لیے عورت اگر تنہا باہر نکلے گی تو اس کی جسمانی کمزوری اور جنسی دلکشی کے باعث کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ نبی اپنی قوم کا امام اور خطیب ہوتا ہے، اگر اس مقام پر ایک خوبصورت عورت کو کھڑا کیا جائے تو بعض ذہنوں میں شیطانی وساوس یعنی شیطانی وسوسے پیدا ہوں گے اور ایک طبی امر ہے جو عبادت اور اطاعت میں انتشار یعنی فساد پھیلا سکتا ہے۔ نیز ماہانہ ایام یعنی جو ماہانہ ایام جو مہینے کے دن ہوتے ہیں، حمل وضع حمل اور بچوں کی پرورش ایسے مراحل ہیں جن سے تبلیغی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مطلب اب جو ایسے عورت ہے بچے پیدا ہونا بچوں کی پرورش کرنا، ایسے عورت بیزی ہوتی ہے گھر کے کاموں میں، اگر عورت کو امام بنایا جائے تو پھر بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر خاوند عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہ دے تو پھر تبلیغ کے احکام کا کیا بنے گا، جبکہ مرد اس قسم کے حوادث سے پاک ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تبلیغ کے احکام آسان ہیں۔ نیز جہاں تک غیر انبیاء پر نزول ملائکہ کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل استقامت مسلمانوں پر بھی نازل ہوتے ہیں، مطلب جو انبیاء نہیں ہیں ان پر بھی جو ملائکہ فرشتوں کے ذریعے وحی وغیرہ نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی دوستی اور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک مطلق وحی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور زمین کی طرف بھی وحی نازل فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ شہد کی مکھی اور زمین بھی نبی ہے، مطلب جن پر وحی نازل ہوئی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے تو آپ نے مجھ سے اگین پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی پہ وحی نازل ہوئی ہے تو وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرے۔ وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک براہ راست اللہ تعالیٰ خواب میں کسی سے بات کر لیتے ہیں، کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا وہ ہم تک پہنچنا۔
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی جس پر نازل ہو تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نبی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید کہ مکھی کی طرف بھی وہی نازل کی اور زمین کی طرف بھی وہی نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔